ضا کھڑا زبر ضا ضا کھڑا زیر ضی ضا الٹا پیش ضو ضا ضی ضو۔ اچھا اس حرف کا مخرج کیا ہے؟ ضا جو ہے یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے، یعنی اندرونی جو حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے والا جو حصہ ہے اس سے تھوڑا سا اندر کر کے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے کنارے سے تھوڑا اندر والی سائڈ سے لگے تو یہ ضا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے زبان پڑھتے ہوئے زبان کا اوپر اٹھنا تالو کی طرف لازمی ہے، جب تک نہیں اٹھے گا تو ضا فل موت نہیں پڑھا جائے گا، یعنی موٹا نہیں پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ضا ضی ضو ضو، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے۔ آگے ہے فا۔ فا کا مخرج اکثر لوگ پڑھتے ہیں فوا زبر فوا، دونوں ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، یہ فا کا مخرج نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کر لیں آج سے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فا کا مخرج ہے، غور سے سنیے گا، اوپر والے جو دانت ہیں نا ان کا نچلا جو کنارہ ہے یہ نیچے والے ہونٹ کے تری والا جو حصہ ہے جو اکثر طور پہ گیلا رہتا ہے، دانتوں کے ساتھ ٹچ رہتا ہے، اس نیچے والے ہونٹ کے تری والے حصے کے ساتھ یہ ملے گا، اوپر والے دانتوں کا کنارہ، دو دانتوں جو اوپر والے ہیں ان کا کنارہ ملے گا تو یہ فا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ آگے ہے قاف۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، دو نقطوں والا قاف جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے۔ اب نرم حصہ کون سا یہ بھی لوگ کو پتہ نہیں ہوتا۔ نرم حصہ جو یہ گلے کی طرف ہے، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سخت حصہ تالو کا، وہ اوپر جو زبان کے اوپر تالو ہوتا ہے وہ سخت حصہ ہے، اور اس سے نیچے والی سائڈ پہ اگر گلے کی طرف آئیں تو پھر یہ ایک جو کوا لٹکا ہوتا ہے اس کوے کے ساتھ تالو کا نرم حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ زبان کی جڑیں لگیں تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے فل ماؤتھ، حروف مستعلیہ ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ قاف کھڑا زبر قا، قاف کھڑا زیر قی، قاف الٹا پیش قو، ساؤنڈ قا قی قو۔ حروف مستعلیہ کی ایک خاص بات ہے کہ حروف مستعلیہ کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر الٹا پیش ہو، کچھ بھی حرکت اس کے اوپر آ جائے وہ ہر حالت میں پر ہی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بریک پر زیر آ جو بریک پڑھا جائے گا، پیش آ جو پر، ایسا نہیں ہے، ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہے کاف۔ یہ حروف مستعلیہ نہیں ہے، یہ بریک کاف ہے۔ اب اس کاف کا مخرج کیا ہے؟ اس کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو کاف پڑھا جاتا ہے، کا کا کاف، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس کے لیے آواز کو موٹا کرنا یا اس طریقے سے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا لازمی نہیں ہے، یہ بریک ہے۔ اب اس کی حرکات پڑھتے ہیں۔ کاف کھڑا زبر کا، کاف کھڑا زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو، ایک الف کی مقدار سب کو کھینچنا ہے۔ آگے ہے حمزہ۔ اب یہ اس کے اوپر یہ زبر ہٹا دیں، یہ زیر ہٹا دیں، کھڑی زیر، اور الٹا پیش ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ الف بن جائے گا۔ جب بھی اس کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ یہ حمزہ بن جائے گا۔ اب جب زبر زیر پیش ہوتا ہے حمزہ کے اوپر تو یہ سختی سے پڑھا، جھٹکے سے نہیں، یہ یاد رکھیے گا، سختی سے، یعنی اس کا ساؤنڈ کیا آئے گا زبر زیر پیش کی حالت میں؟ آ ای او، ٹھیک ہے۔ اگر ساکن ہوگا تو جھٹکے کے ساتھ با تا ثا، اس طریقے سے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او، جیسے آ منا میں آتا ہے، آ مانا۔ اچھا جی،
یہ ہا ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس کا تعلق اس کے مخرج کا تعلق جو وہ سینے کی طرف ہے، جو حلق سینے کی طرف ہے نا وہاں سے پڑھی جاتی ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ساؤنڈ کیا آئے گا؟ ہا ہی ہو۔ آگے ہے واو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوگی تو واو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جائے گا۔ واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ ہا کھڑا زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ اب آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ والی لائن پیچھے والی پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے مین چیز جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و السلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر تختی نمبر 7 قاعدے کی نورانی قاعدے کی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی پڑھیں گے تجوید کے ساتھ۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے پریکٹس کرنی ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زا، یہ زا جو ہے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ آگے سین ہے، یہ بھی حروف صفیریہ میں سے سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن اس کو پر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بریک ہی پڑھا جاتا ہے۔ سین کھڑا زیر سا زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ آگے ہے صاد، صاد کو پڑھتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ صاد کو باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ جو تینوں حروف ہیں نا زا سین صاد، ان کا مخرج آپ سننے غور سے۔ زبان کی جو نوک ہے نا، سیدھا سمجھ لیں یا نوک سمجھ لیں، یہ اوپر والے دانتوں کا نچلا کنارہ اور نیچے والے دانتوں کا اوپر والا کنارہ جو ہے نا، یہ کنارے ان کے ساتھ زبان کے جو فرنٹ ہے اس کا ٹچ نہیں ہونا۔ اگر ٹچ ہو گیا تو پھر سمجھیں یہ تینوں حروف صحیح نہیں پڑے گئے، ان کے لیے سیٹی کا نکلنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ان سے دانتوں سے دونوں کناروں سے زبان کی جو ہے وہ پیچھے رکھنی ہے، اتنا گیپ رکھنا ہے تاکہ سیٹی صحیح طریقے سے نکل پائے، ٹھیک ہے؟ اگر ٹچ کرے گی دانتوں کے ساتھ تو سیٹی نہیں نکل پائے گی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے؟ زا سین زا سا شا، ٹھیک ہے؟ یہ زا اور سین کا میں نے آپ کو مخرج بتایا ہے آگے، لیکن یہ صاد کا مخرج بھی یہی ہے، یہ جو صاد آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تینوں حرفوں کا مخرج ہے یہ، لیکن صاد کو پڑھتے وقت مخرج تو یہی ہے، اس کے لیے ڈفرنٹ یہ ہے کہ زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، تالوں کی طرف اٹھائیں گے تو یہ پر پڑا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو پر پڑھنے کے لیے زبان کا اوپر اٹھانا لازمی ہے۔ صا صی صو، ٹھیک ہے؟ آگے ہے ضاد، پہلے اس کا مخرج سماعت فرمائیں، بہت ہی مشکل مخرج ہے، جن کو نہیں آتا ان کو تو پہاڑ جیسا لگتا ہے۔ ضاد کو دال نہیں پڑھنا، کیسے پڑھنا ہے؟ مخرج اس کا یہ ہے، زبان کی جو لیفٹ سائڈ ہے نا، یہ لیفٹ سائڈ اوپر والی جو داڑیں ہیں لیفٹ سائڈ کی ان کے ساتھ ٹچ کریں،
दाढ़ों का ऊपर वाले जो दाढ़े हैं यानी मसूड़ों के साथ जो जड़ें हैं उनके साथ मिलिए, वहाँ पर लगाएं गोश्त के साथ, दांतों की जड़ों के गोश्त के साथ लगाएं। जैसे बौद ज़ुबान की लेफ़्ट साइड, और ज़ुबान को ऊपर उठाएं तो ये दौद पड़ा जाएगा फुल माउथ। बौद खड़ी ज़बान, बौद खड़ी ज़ेर, दी बौद उल्टा पेश, दू। साउंड क्या आएगा? बो दी दू। और अगर अलिफ से पहले आ जाता है दौद तो अलिफ को जितना लंबा करेंगे ये इसके साथ अलिफ भी मोटा पड़ा जाएगा, जैसे वलद्दालिन में आता है। अब इसको ऐसा नहीं है कि जब लंबा करेंगे तो बारीक पढ़ेंगे, अलिफ बारीक पढ़ा जाएगा, नहीं, जब तक इसको लंबा करेंगे ये मोटा ही पढ़ा जाएगा। जैसे वलद्दालिन, ये आपको मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, मिसाल दी है। आगे है तो, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ये तो पढ़ा जाता है, लेकिन इसके लिए लाजमी है कि ज़ुबान का ऊपर उठना। जब तक आप ज़ुबान ऊपर की तरफ नहीं उठाएंगे इसको मखरज में पढ़ते हुए तो तौफुल मौत नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपने कोशिश करनी है। कैसे पढ़ेंगे? अब हरकत पढ़ते हैं। तो खड़ा ज़बान, तो खड़ी ज़ेर, ती, तो उल्टा पेश, तू। साउंड क्या आएगा? तो ती तू। जिस तरीके से आपको मैंने ये इस वीडियो के अंदर बताया है, समझाया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में, रिश्तेदारों में व्हाट्सअप लिंक के ज़रिए ज़रूर शेयर करें, सदका जारिया समझकर। जितने लोग देखेंगे उनको सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा। ये घर बैठे फ्री में सवाब जो है वो हासिल करें, तो इसमें ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।